انسان زمانے سے پہلے ہر ایک چیز کی تیاری کرتا ہے. انسان جب گرمی کا زمانہ آتا ہے تو گرمی کے زمانہ آنے سے پہلے ہی انسان گرمی سے بچنے کی تیاری کرتا ہے. کوئی پنکھے خریدتا ہے, کوئی کولر خریدتا ہے, کوئی ایسی خریدتا ہے. اپنی حیثیت اور اوقات کے اعتبار سے ہر انسان گرمی سے بچنے کا سامان پیدا کرتا ہے, اس لیے کہ وہ جانتا ہے جب گرمی آئے گی, گرمی ستائے گی, گرمی آئے گی, گرمی میں لو چلے گی, گرمی آئے گی, گرم ہوا چلے گی, گرم ہوا کے تھپیڑے ہوں گے, اس وقت پریشان ہو جائیں گے. اس لیے انسان گرمی سے بچنے کا سامان پیدا کرتا ہے. اسی طریقے سے جب موسم برسات آتا ہے تو موسم برسات کے آنے سے پہلے انسان کتنا چالاک ہے, چھتریوں کا انتظام کرتا ہے. اگر کسی کا گھر پھوس اور چھپڑ کا ہے تو اس کی اصلاح اور مرمت کرتا ہے. اسی طریقے سے جب موسم سرما آتا ہے تو موسم سرما کے آنے سے قبل ہی انسان اس قدر چالاک و چتر ہے کہ موسم سرما بھی آتا نہیں ہے کہ انسان بلینکٹ خریدتا ہے, جیکٹ خریدتا ہے, رضائی اور لحاف خریدتا ہے, گرم کپڑے خریدتا ہے. اس لیے کہ اس کے ذہن میں بات ہے کہ اگر ٹھنڈ سے بچنے کا سامان پیدا نہیں کیا گیا تو ٹھنڈ مار ڈالے گی, ٹھنڈ ڈاکٹروں کا چکر لگوائے گی, ٹھنڈ ہاسپٹلوں کا چکر لگوائے گی, اور بسا اوقات تو ٹھنڈ ملک الموت سے ملاقات کروائے گی. یہ انسانوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے, اس لیے انسان وقت سے پہلے ہی تیاری کرتا ہے. لیکن کیا انسان کا ضمیر اس قدر مر گیا, خاص طور پہ مسلمان اس قدر بے غیرت ہو گیا, بے حس ہو گیا کہ ہر چیز کی تیاری وقت سے پہلے کرتا ہو. موسم گرما کی تیاری گرمی کے آنے سے پہلے کرتا ہو, موسم برسات کی تیاری برسات سے پہلے کرتا ہو, موسم سردی کی تیاری سردی کے آنے سے پہلے کرتا ہو. لیکن بتاؤ مومنو, بتاؤ مسلمو, اللہ اور رسول کو ماننے والوں, اپنے مقصد حیات کو سامنے رکھ کے بتاؤ, اپنے مشن کو سامنے رکھ کے بتاؤ کہ وہ مسلمان جس کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ مسلمان دنیا میں آ کے اللہ کی عبادت کرے گا, مسلمان دنیا میں آ کے صرف دنیا میں نہیں الجھے گا بلکہ آخرت کی تیاری کرے گا. لیکن افسوس ہر چیز ہمیں یاد ہوتی ہے, افسوس موسم سرما سے پہلے موسم سرما کی تیاری یاد ہوتی ہے, موسم گرما سے پہلے موسم گرما کی تیاری یاد ہوتی ہے, اور موسم برسات سے پہلے موسم برسات کی تیاری یاد ہوتی ہے. لیکن افسوس افسوس ایک زمانے سے ہم یہاں رہتے ہیں اور اس دنیا کو ایک زمانہ ہو چکا ہے, ہم اپنے مقصد کو جانتے ہوئے ایک عرصہ بتا چکے ہیں. اس کے باوجود کیا ہم اس قدر غافل ہو گئے, کیا اس قدر گر گئے کہ ہر چیز سے پہلے ہم تیاری کریں اور آخرت سے پہلے تیاری نہیں کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا. ایک مسلمانوں کا کردار نہیں ہو سکتا, ایک مومن کی شان نہیں ہو سکتی, ایک مومن کی پہچان نہیں ہو سکتی کہ اپنے فائدے کی بات کرے, اپنے فائدے کی سوچے کہ موسم سرما ہے, اس میں اگر تیاری نہیں کریں گے ہم مر سکتے ہیں, ہم ڈاکٹروں کے پاس جا سکتے ہیں, ہمارے ساتھ حادثات ہو سکتے ہیں. لیکن کیا وہ مقصد ہم بھول گئے جس مقصد کے تحت ہم سب کے سب یہاں بھیجے گئے تھے؟ ہم سب اس لیے بھیجے گئے تھے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. رب نے ہماری تخلیق اس لیے کی تھی کہ ہم آخرت کی تیاری کریں. رب نے ہماری پیدائش اس لیے کی تھی کہ ہم یہاں کے لیے نہیں وہاں کے لیے کام کریں. لیکن آج جب اپنی زندگی پہ نظر پڑتی ہے تو تمام کام اس دنیا کے لیے ہو رہا ہے, وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں. تو انسان چالاک ہو چکا ہے, انسان اپنے فائدے کی بات ہمیشہ کرتا ہے. ہر موسم سے پہلے موسم کے ہلاکیوں سے, موسم کی تباہ کاریوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جبکہ آج جس ٹھنڈ سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور جس ٹھنڈ کی وجہ سے ہم نمازیں ترک کرتے ہیں, جس ٹھنڈ کی وجہ سے ہم مسجد سے دور ہو جاتے ہیں, یہ نہ سمجھیں کہ آج ٹھنڈ کا زمانہ ہے تو ہم ٹھنڈ کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھیں گے کہ پانی بہت ہی سرد ہے, ہوا سخت چل رہی ہے اور سورج بھی نہیں نکلا ہوا ہے, ہم نماز کو
کو کیوں جائیں گے؟ یہ ٹھنڈ ستاتی ہے، موسم سرما ستاتا ہے اور ٹھنڈا پانی پریشان کرتا ہے۔ تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے ٹھنڈ سے ہم بچ جائیں گے، آگے کوئی ٹھنڈ نہیں ہوگی۔ تو اس کان کھول کے سن لیجئے، جو ٹھنڈ یہاں ہے اس سے بڑھ کے بھی ایک ٹھنڈ ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کہا، زمہریر کے نام سے کہا ہے۔ جہنم میں ایک طبقہ زمہریر نام سے ہے، جس طبقے میں سخت سردی کا عذاب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، سخت سردی کا عذاب۔ جب اللہ تعالیٰ اس میں اپنے نافرمانوں کو داخل کرے گا تو اس ٹھنڈ کی شدت، اس ٹھنڈ کی سختی ایسی ہوگی کہ جس سختی کی وجہ سے وہاں جو اس عذاب میں مبتلا ہوگا اس کا جسم چیچڑا چیچڑا ہو جائے گا اور ریزہ ریزہ پارا پارا ہو جائے گا۔ ایسی سردی کی سختی ہوگی اور ایسی ٹھنڈ کی سختی ہوگی کہ ہم نہ یہاں بچ سکتے ہیں نہ وہاں بچ سکتے ہیں۔ اس لیے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، بچنے کا ایک ہی سبیل ہے، اور راستہ صرف یہ ہے کہ ہم جس چیز کے لیے بھیجے گئے ہیں ہم اس میں لگ جائیں۔ ہم بھیجے گئے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے تو ہم اس میں لگ جائیں، اور یقیناً جب ہم یہاں کی ٹھنڈ برداشت کر لے جائیں گے، یہاں کے ٹھنڈ کو جھیل لیں گے، یہاں کے ٹھنڈ کو ہم قبول کرتے ہوئے، ٹھنڈ کو برداشت کرتے ہوئے، ٹھنڈ میں بھی نمازیں پڑھیں گے اور ٹھنڈ میں بھی رکوع سجود قیام و قعود کریں گے، ٹھنڈ میں ہر نماز پڑھیں گے حتیٰ کہ فجر کی بھی نماز پڑھیں گے، تو پھر اس ٹھنڈ سے ہمارا مقابلہ نہیں ہوگا۔ اور ایک بات اور ذہن میں یاد رکھیے کہ یہاں جو ٹھنڈ ہے یہ ٹھنڈ بہت ہی کم درجے کا ہے، وہاں کی جو ٹھنڈ ہے وہ بہت ہی اذیتناک، بہت ہی دردناک، بہت ہی وحشتناک اور المناک ہے، اور وہاں ٹھنڈ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں ہوگا۔ یہاں گرم پانی کا انتظام ہے، یہاں کبھی کبھار آگ کا انتظام ہے، یہاں گرم لباس کا انتظام ہے اور ٹھنڈ سے بچاؤ کا سامان ہے، لیکن جب اس ٹھنڈ سے مقابلہ ہوگا نہ وہاں گرم پانی ملے گا، نہ وہاں آگ ملے گی، اور نہ ہی وہاں گرم کپڑے ملیں گے، نہ جیکٹ نہ بلینکٹ ملیں گے، وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یاد رکھیے انسان کس چیز کو اختیار کرتا ہے، انسان چالاک ہو چکا ہے، انسان ہمیشہ آسانی کو اختیار کرتا ہے، تو آسانی ہمارے سامنے اس ٹھنڈ میں ہے، اس ٹھنڈ میں نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ٹھنڈ کا مقابلہ کر کے ہم اس ٹھنڈ سے بچنے کی کوشش کریں، جس کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم نے ایک مرتبہ رب سے شکایت کی، اس نے کہا میرے رب ہمارا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، آپ ہمیں سانس لینے کی اجازت دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی۔ ایک سانس جہنم موسم گرما میں لیتا ہے اور ایک سانس موسم سرما میں لیتا ہے، اور جب موسم سرما میں سانس جہنم لیتا ہے جس کی وجہ سے گرمی پیدا ہوتی ہے، اور جب موسم سرما میں سانس لیتا ہے جس کی وجہ سے ٹھنڈ پیدا ہوتی ہے۔ گو کہ گرمی اور سردی یہ دونوں دوزخ کی پیداوار ہے، یہ دونوں دوزخ کی پیداوار ہے، اور دونوں کے پاس ایک ایک پیغام ہے، دونوں کے پاس ایک میسج ہے۔ گرمی کا الگ میسج ہے، سردی کا الگ میسج ہے۔ گرمی کا پیغام یہ ہے کہ اے لوگو گرمی کو نہ دیکھو، اے لوگو دھوپ کی تپش کو نہ دیکھو، اے لوگو دھوپ کی لو کو نہ دیکھو، اے لوگو گرم پانی کو نہ دیکھو، اللہ کے خوف کو دیکھو اور جہنم کے گرم عذاب کو دیکھو۔ اور سردی کا پیغام ہے اے لوگو دنیا کی سردی کو نہ دیکھو، اے لوگو ٹھنڈے پانی کو نہ دیکھو، ٹھنڈ ہوا کے تھپیڑے کو نہ دیکھو، سورج کے نہ نکلنے کو دیکھو، بلکہ جہنم کے ٹھنڈ عذاب کو دیکھو جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا سامان پیدا ہو۔ تو نہ ہم یہاں بچ سکتے ہیں نہ وہاں بچ سکتے ہیں نماز چھوڑ کے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ٹھنڈ میں بھی نماز پڑھیں اور موسم گرما اور سرما دونوں میں نماز پڑھیں۔